نسرین چودھری کہتی ہیں قاری صاحب اگر کوئی مولوی آپ سے بولے کہ آپ کی قسمت میں کامیابی نہیں ہے، وہ مولوی کون ہوتا ہے؟ وہ خدا ہے کیا؟ وہ مولوی خدا ہے کیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی قسمت میں کامیابی نہیں ہے؟ اس مولوی نے آپ کی قسمت کو کیسے جان لیا؟ اس مولوی نے آپ کی قسمت کو، وہ قسمت لکھنے والا ہے کیا وہ قسمتوں کا علم رکھتا ہے؟ ارے وہ تو اپنی خبر نہیں رکھتا، وہ آپ کی خبر کیا رکھے گا؟ وہ اپنے بارے میں نہیں جانتا، وہ آپ کے بارے میں کیا بتائے گا؟ ہماری قسمت اور تقدیر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ہماری قسمت کا علم ہو۔ کامیابی اور ناکامی تو ہم اپنی خود بناتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی محنتوں کے ذریعے۔ ہم عمل نہیں کرتے ناکام ہو جاتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ مولوی نہیں ہے، وہ آپ کی جیب سے پیسے نکلوانے والا جعلی مولوی ہے۔ مولوی کی شکل میں ابلیس ہے۔ وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں کامیابی نہیں ہے؟ یہ تو میرے اختیار میں ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں انسان کے اختیار میں دی ہیں۔ میں چاہوں تو کامیاب ہو سکتا ہوں، میں نہ چاہوں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آخرت میں مجھے کامیاب ہونا ہے، میں ابھی مصلی بچھاؤں نماز پڑھ سکتا ہوں، نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور میں نہ پڑھوں تو میں بیٹھا رہوں گا۔ تو میں نماز پڑھ بھی سکتا ہوں، نہیں بھی پڑھ سکتا، یعنی نماز پڑھوں گا کامیاب ہو جاؤں گا، نماز نہیں پڑھوں گا ناکام ہو جاؤں گا۔ تو کامیابی اور ناکامی تو میرے اختیار میں ہے۔ یہ مولوی جو آپ کو ایسا بول رہا ہے وہ مولوی نہیں ہے۔ ایسے داڑھی والوں سے، ایسے مولویوں کی شکل اختیار کرے ہوئے جو لوگ آتے ہیں نا، آپ سے کہتے ہیں آپ کی قسمت میں یہ نہیں ہے، آپ کی قسمت میں وہ نہیں ہے، ایک تھپڑ لگاؤ، اس سے پوچھو تیری قسمت میں یہ تھپڑ لکھا ہوا تھا، ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ لیکن جب آپ ڈر جاتے ہو نا تو پھر وہ آپ کو ڈراتے ہیں۔ ہر جگہ ڈر کا دھندا چل رہا ہے، خوف کا دھندا چل رہا ہے، ڈرا کے جیب سے پیسے نکلوا رہے ہیں لوگ۔ اب چونکہ وہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی قسمت میں کامیابی نہیں ہے۔ آپ پوچھو گے مولوی صاحب کامیابی نہیں ہے میری قسمت میں تو کیا ہوگا؟ دیکھو بھائی ٹھیک ہے، علاج چلے گا، وہ کامیابی پہ بندش لگی ہوئی ہے۔ اچھا تو یہ بندش کیسے ہٹے گی؟ اس کا طریقہ ہے، بندشیں ہٹنے کے لیے علاج چلے گا، تھوڑا سا 1000 روپے خرچہ آئے گا، 1105 روپے۔ اچھا ٹھیک ہے 1105 روپے، ٹھیک ہے یہ فلیتے لے جاؤ، یہ وہ لے جاؤ، اب بندش ہٹ جائے گی۔ 1 مہینے کے بعد اب کیا ہوا؟ بندش نہیں ہٹی، تھوڑا سا اور ہے بھی، اور تھوڑا سا خرچہ ہوگا، 502 روپے کا خرچہ ہوگا، تو 500 روپے 2 روپے آپ دو گے۔ پھر آپ کی کامیابی کی بندش جو لگی ہوئی تھی وہ ہٹے گی تو آپ کے بھیا پہ آ جائے گی، آپ کی امی پہ آ جائے گی، تو یہ مولوی پورے گھر کو چکر کروا دے گا۔ اسی لیے میرے عزیز بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کامیابی دینے والا ہے، اللہ سب کچھ دینے والا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، کئی بار میں سنا بھی چکا ہوں، کہ ایک علاقے میں ہمارے والد صاحب کے کچھ تعلق والے تھے، تو ایک مرتبہ والد صاحب وہاں گئے تو وہاں ایک مولوی کی شکل اختیار کرے ہوئے شیطان صفت آدمی لوگوں کو لوٹ رہا تھا۔ تو ہاتھ دیکھ رہا تھا، آپ کی قسمت میں یہ نہیں ہے، آپ کی قسمت میں وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو جب ہمارے والد صاحب پہنچے تو لوگ کہنے لگے، ہمارے والد صاحب کو بابا کے نام سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، بابا ہی کہتے ہیں، تو بابا جی یہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں اور یہ سب کی قسمتیں بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے فیوچر میں کیا ہوگا، تمہاری قسمت میں کیا پرابلم لکھی ہوئی ہے، اور تم کامیاب ہوگے کہ نہیں ہوگے۔ تو ابو نے کہا اچھا، ارے بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ پیسے لے رہا تھا، وہ سب کی قسمتیں بتا رہا تھا اور پیسے لے رہا تھا، سب کی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتا رہا تھا، پیسے لے رہا تھا۔ تو ہمارے والد صاحب اس کے سامنے گئے اور والد صاحب نے پوچھا بابا جی آپ مطلب بتا دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے، پیر صاحب آپ بتا دیتے ہیں؟ اس نے بولا ہاں میں سب بتا دیتا ہوں، یہ ہے وہ، تھوڑا سا اور ایکشن مارنے لگا۔ تو ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ اتنے اونچے تھوڑا سا لانگ شو پہنتے ہیں وہ، تو انہوں نے وہ لانگ شو اتارا اور اس پیر کے سامنے رکھا۔ پیر دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے والد صاحب نے کہا پیر صاحب آپ میرے بارے میں نہ بتائیں، آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ تو وہ بولا کیا؟ اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو جوتا اتار کے، لانگ شو اتار کے اس کے سامنے والد صاحب نے رکھا اور یہ کہا اب یہ بتاؤ پیر صاحب یہ جوتا آپ کے سر پہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تم یہ بتا دو، بس اپنے بارے میں بتاؤ، تم ابھی تک تو تم نے سب کے بارے میں بتایا، اب یہ بتاؤ یہ جوتا تمہارے سر پہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پیر سمجھ گیا کہ میرا پالا جو ہے نا بہت خطرناک آدمی سے پڑ گیا ہے، اور اب تک جو بھی میں نے یہ ٹوپیاں پہنائی ہیں یہ سمجھ گیا، یہ بندہ سمجھ چکا ہے کہ میں ٹوپیاں پہنا رہا ہوں
تو فوراً اسی وقت اس نے ابو کے پیر پکڑ لیے، والد صاحب کے ہمارے پیر پکڑ لیے، کہنے لگا غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ویسا نہیں، صفائی نہیں دی، کیونکہ وہ سمجھ گیا، جیسے چور سمجھ جاتا ہے نا کہ پولیس والے نے مجھے پہچان لیا، میں بچوں گا نہیں، تو اس نے پیر پکڑ لیے، اور جتنے لوگوں سے اس نے پیسے لیے تھے سارے لوگوں کے پیسے اس نے واپس کیے، اور سب کے پیسے واپس کرنے کے بعد سب سے معافی مانگی، توبہ کی، اور یہ کہہ کر گیا کہ آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا، یہاں نہیں آؤں گا۔ لوگ حیران ہیں، ارے ابھی تک تو یہ قسمتیں بتا رہا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو ہے نا ایسے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا سمجھداری سے کام لے کر ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو وہ مولوی نہیں ہے، وہ مولوی کی شکل میں کوئی چھپا ہوا نالائق قسم کا شیطان آدمی ہوگا، آپ کی قسمت میں کامیابی نہیں ہے۔ بھائی قسمت تو ہم خود اپنی بناتے ہیں اپنے عمل سے۔ تو مجھے امید ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ اب جو ہے نا بہت سارے ایسے لوگ جو تعویذ دیتے ہیں، ٹوپیاں پہناتے ہیں، وہ میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ناراض ہو جاؤ، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔